الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کے ذیل میں آج سے ہم شوہر کے حقوق یعنی بیوی کے فرائض ان کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، ان کے منتظم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اپنے مالوں کے خرچ کرنے کے۔ تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اب مردوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے خواتین کو کہ ان کے لیے ان کے نگران، ان کے منتظم، ان کے بارے میں ذمہ دار وہ مرد ہیں۔ تو اب اس پر پہلی اس حقیقت کو تھوڑا سا، چونکہ یہ عام طور پر آج کل جو ایکویلٹی آف جینڈر کی بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا قدرے مشکل محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں ان سائڈ آؤٹ سب سے بڑھ کر وہ جاننے والا ہے، اور اس کی طرف سے جو بات بھی آئی ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن کچھ انسان کو اگر اس کے حوالے سے دلائل بھی اس کے پاس ہوں تو اور زیادہ اس پر جو ہے بات ذہن میں پختہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے زندگی کا یہ سفر، عام سفر کے معاملے میں بھی یہ بات تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور دونوں کو زندگی کا یہ سفر ایک ساتھ طے کرنا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ سفر اگر بحفاظت منزل مقصود تک پہنچنا ہو تو پھر سفر کا کوئی ذمہ دار ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اگر جب بھی کوئی دو آدمی سفر کر رہے ہوں تو سفر وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس سفر میں اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے۔ امیر بنائے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب سارے فیصلے اس امیر کے، سارے انتظامات اس امیر کے فیصلے کے تابع ہوں گے۔ اگر امیر نہیں بنائیں گے تو ہر شخص اپنی من مرضی کرے گا، بد نظمی ہو جائے گی، قافلہ نہ وقت سے چل سکتا ہے، نہ صحیح جگہ پر رک سکتا ہے، نہ اس کے لیے پورے انتظامات صحیح ہوں گے۔ تو جب ایک عام سفر کے لیے امیر بنانے کی اتنی زیادہ تاکید ہے تو زندگی بھر کا وہ سفر، اس میں کیا خیال ہے کہ ہر ایک کو اپنی من مرضی کرنے کی آزادی ہے، یا اس میں بھی انتظام کو قائم رکھنے کے لیے کسی کو امیر بنانے کی ضرورت ہے؟ تو زندگی کے سفر کا امیر کون ہو؟ اب یہ وہ بحث ہے جو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اپنے مخلوق پر چھوڑ دیتے تو مرد یہ کہتا کہ میں اس کا امیر بنوں گا، اور خاتون یہ کہتی کہ میں کس سے کم ہوں، میں اس کی امیر بنوں گی۔ کوشش مرد کی یہ ہوتی کہ وہ عورت کو زیر کرتا، عورت کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ مرد کو زیر کرتی، اور اس لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ خالق فطرت ہے، اس نے مرد کو جو قوا عطا فرمائے، اس میں جو محنت، مشقت، سختیاں جھیلنے کی اضافی جو ہے اس کے اندر استعداد اور قوت رکھتی، بڑے بڑے کام جو ہے، جو ہیوی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں جو ہے کرنے کی اہلیت مرد کو دی، اور اس لیے کہ مرد کو اس قافلے کی سربراہی اور عمارت کے لیے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرنے اور خود اس خالق فطرت کی دی ہوئی اسکیم کے برعکس اپنی من مرضی کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ سفر جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اگر عقلی دلائل اور جسمانی قوا اور جتنی جو ہے وہ صدمات کو سہنے، برداشت کرنے اور اس میں جذبات میں نہ بہہ جانے کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے، اس لیے زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے ہی مرد کو قوام، حاکم اور منتظم بنایا ہے۔
صحیح تر بات یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فیصلہ جو ہے اس کو صحیح جانتے ہوئے مانتے ہوئے اگر دلی آمادگی کے ساتھ اس کو اختیار کر لیا جائے تو اسی میں انسان کے لیے سعادت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اگر اس کو ہم نہیں بھی تسلیم کریں گے تو اس کے نتیجے میں زندگی کی یہ گاڑی قدم قدم پر ناکنگ کرتی رہے گی، اور انسان جو ہے اس وقت پھر اپنے ہی جو ہے وہ اس پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ اس لیے اس بغاوت کا نتیجہ سوائے مسلسل ایک کشاکش، ایک گھر کے اندر تناؤ اور ایک گھر میں بے چینی کی، اور بجائے محبت اور مودت کے نفرت کے جذبات جو ہے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے اس خدائی فیصلے کو، جس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں انسان کو چاہیے کہ اس کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ خواتین بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اب جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، یعنی معاش کے سارا بوجھ بھی کس کے سر پر آ گیا؟ اس لیے کہ اگر مرد نگران ہے، منتظم ہے، ذمہ دار ہے، تو باہر جانا، بھاگ دوڑ کرنا، کمائی کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے شیلٹر فراہم کرنا، خاتون خانہ کو، بچوں کو گھر فراہم کرنا، کس کی ذمہ داری؟ مرد کی ذمہ داری۔ ان کے لیے باقی جو ہے لباس اور دیگر ضروریات، چاہے وہ میڈیکل ہو چاہے کچھ اور ہو، وہ سب کو فراہم کرنا بھی مرد کے ذمہ لگا دیا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ابتدائی گائیڈنس کے جس میں بتایا کہ ایک ادارہ، کوئی بھی دنیا کا عام ادارہ بھی ہو، اس کو بھی چلانا ہو، اور اس میں کوئی کہے کہ جناب جو اس کے اندر ایک سے زیادہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے تو وہ ادارہ کل کا آج ڈوبے گا، اس لیے کہ وہ ادارہ کبھی صحیح چل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب ادارے کو صحیح چلانے کے لیے ایک منتظم ضروری ہے، تو زندگی کا یہ جو ادارہ ہے اس کو چلانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ اس حیثیت کو مرد کی خواتین کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کا منطقی اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب وہ اطاعت اختیار کریں، وہ آرڈر دینے کی بجائے جو بات بتائی جائے، اگرچہ یہ میں آگے جا کے واضح کروں گا کہ یہاں پر کوئی معاملہ خدا نخواستہ کوئی امپلائی اینڈ امپلائر کا نہیں ہے، آجر اور اجیر کا نہیں ہے، آقا اور مالک کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو دوستی کے اور محبت کے رشتے ہیں جو آغاز میں ہی بتائے گئے تھے۔ لیکن بہرحال اس میں سے بھی کسی ایک کو بڑا مان کر دوسرے نے اپنے آپ کو اس کی بات کے تابع تو کرنا ہوگا۔ یہ دوستی اگر اسی طرح سے ہو کہ جناب جس میں ہر کوئی اپنی من مرضی کرے تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب جو اگلا منطقی تقاضا اس اصولی بات کے واضح ہونے کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ اب شوہر کا یہ حق ہے اور خاتون کا یہ فرض ہے بیوی کا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس کے حوالے سے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہی آگے جا کر ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں تو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں، فرمانبرداری اختیار کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو مردوں کے قوام اور نگران ہونے کا منطقی اور لازمی تقاضا سامنے آیا کہ اب بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اطاعت کوئی آقا اور غلام والی نہیں ہے، نہ ہی حاکم اور محکوم والی ہے، بلکہ یہ بہرحال اس میں جو ہے قرآن کریم میں جو اس رشتے کی اصل جو غرض و غایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک بیٹھا حکم چلا رہا ہے اور دوسرا اس کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے، بلکہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 جس کا مفہوم پہلے بھی کبھی عرض کیا گیا، فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری نو میں سے، تمہاری جنس میں سے، انسانوں میں سے تمہارا جوڑا تخلیق فرمایا۔ اور کیوں فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت، مودت اور رحمت کے جذبات جو ہے رکھ دیے۔ تو یہاں پر جو غرض و غایت ہے اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جناب یہ کوئی رشتہ حاکم اور محکوم کا، آقا اور غلام کا نہیں ہے، یہ رشتہ تو دوستی کا، محبت کا، مودت کا رشتہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی وقت جو ہے اختلاف ہو جائے تو جس کی بات چلے گی، وہ حیثیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ انتظامی طور پر مرد جو ہے وہ قوام ہے، لیکن یہ اس کے کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ اب نان نفقہ، معاش اور باہر کی ساری بھاگ دوڑ اور گھر گرہستی اور لباس اور ساری چیزیں جو ہے فراہم کرنا کس کی سردردی ہے؟
یہ مرد کی سردردی ہے، خاتون کی اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ اس میں جب سفر میں دو دوست ایک ہی سفر میں ہیں تو یہ کہا گیا کہ ایک کو امیر بنا لو، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا دوست جو ہے وہ کوئی محکوم ہو گیا، کوئی تابع فرمان ہو گیا، کوئی غلام بن گیا، بلکہ دوستی میں ہی گویا کہ ایک کو بڑا تسلیم کر لیا کہ بھائی اگر کہیں فیصلے کی ضرورت آئے گی تو آپ اس کے اندر جو ہے کر لیجیے۔ تو اس لحاظ سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ نیک بیویوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے یہ غلط مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ رشتہ کوئی اس میں حاکم اور محکوم کا یا غلام اور آقا کا بن گیا ہے، بلکہ اصل رشتہ وہی جو غرض و غایت بیان ہوئی سورہ روم کے اندر، وہ دوستی اور محبت کا رشتہ ہے۔ اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوست کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ ذمہ داری دی، ایک دوست کو کم ذمہ داری دی۔ جس کے اوپر ذمہ داری کم ہے اس کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ تم نے زیادہ ذمہ داری والے کی بات ماننی ہوگی۔ تو یہاں پر بیویوں کا فرض ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوں، اس کا بیان پورا ہوا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اس میں لیتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ حقوق جو شوہروں کے ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ عبادت اللہ کے لیے، اطاعت رسول اللہ کے لیے، عظمت بزرگوں کے لیے، شفقت چھوٹوں کے لیے۔ جہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، سماج جو ہے بے مثال، جو رکھتا ہے سب کا خیال۔ جہاں کسی کو برے نام سے پکارا نہیں جاتا۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلامی سماج۔ اسلامی سماج ہر پیر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اگلا حق جو شوہروں کا ہے، جو اطاعت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ لوگ یعنی خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت ہوگی تب جب کہ ان کی حکم عدولی نہ کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ 2 قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی ہیں، یعنی 2 شخصیات ایسی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔ اس میں ایک تو غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے، اور دوسرے اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یعنی یہاں پر اب غور کیجئے کہ اگر خاتون مسلسل شوہر کی بات کو کوئی توجہ نہیں دیتی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ مسلسل اس کے برعکس رویہ اختیار کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی ہے
وہ بھی قابل قبول نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ شوہروں کی جو جائز باتیں ہیں ان کو ماننا خواتین پر لازم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ نافرمانی نہ کرنا یہ گویا کہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کا پورا پورا اہتمام رکھے۔ مزید ایک اور جو شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض کہ عصمت و آبرو کی حفاظت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں جو نیک بیویوں کی بتائی گئی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، مردوں کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتا دی گئی کہ جناب اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت، جو صرف اب اس کی عزت اور آبرو ہی نہیں ہے بلکہ شوہر کی بھی عزت اور آبرو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شوہر کی فرمانبرداری بھی کرتی ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے جنت کی بشارت، بلکہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی کا ایک تقاضا کہ جب بات یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو پھر اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی کلیئر ہو کر سامنے آ گئی کہ خاتون جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی بھی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر جائے، اس لیے کہ اگر اس کا باہر جانا شوہر کو پسند نہیں ہے تو اس حوالے سے پھر وہ کسی اور کی بات نہ مانے۔ اس میں پہلی بات تو یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مقام دیا ہے، وہ اس کا ناجائز اور غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ بیویوں کو ان کی یہ ہدایت ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ جس کا ذکر میں نے کسی درجے میں اس سے پہلے بھی کیا، کہ شوہر نامدار جو ہیں وہ بیوی کے والدین یعنی اپنے سسرال سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ جناب ان میں سے کوئی ہمارے گھر نہیں آئے۔ اب یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بیوی کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو گھر میں آنے سے روکنا، یہ تو اصل میں ایک طرح سے قطع رحمی، وہ رشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نکاح کے نتیجے میں پیدا فرمایا، اور جس کے نتیجے میں وہ جو سسرال ہیں ان کا مقام والدین کا ہے، اپنے والدین کے آنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، تو پھر اس لحاظ سے شوہر کو بھی یہ نامناسب ہے اس کے لیے کہ وہ بیوی کے والدین کی آمد پر پابندی لگائے۔ البتہ اس میں جو دوسری احتیاط بیوی کے والدین کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہفتے 10 دن میں 15 دن میں اگر ایک دفعہ چکر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روز ہی جو ہے وہ چلے آنا اور اس میں بے جا مداخلت، اور آج کل تو خیر نہ بھی آئیں تو ساری رپورٹنگ جو ہے وہ فون کے ذریعے سے ہی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ جہاں ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، تو وہاں پر معاملات جو ان کے بیوی کے شوہر کو ہی جو ہے اپنی ذمہ داری اس حوالے سے صحیح ادا کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ناجائز طور پر بے جا ملنے جلنے سے روکنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر بیوی کا ایک فرض یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا اور وہ خوش تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی گویا کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے قول سے اور فعل سے کوشش کرے تو اپنے شوہر کو خوش رکھے، اسے جو ہے وہ ناراض خام خواہ کرنے کی اہتمام نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی خاص ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔
دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ جو بنایا ہے اس میں یہ تعلق زن و شوق اور یہ جو جنسی جذبے کی تسکین ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور جنسی جذبے کی تسکین جائز راستے سے کرنے پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے اس خاص مقصد کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت یہ تعلق قائم کرتا ہے، اس پر بھلا کیا اجر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو کیا اس پر اسے گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ضرور ہوتا، کیونکہ میاں بیوی ناجائز طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے حکم اور اس کے تحت کر رہے ہیں، اس لیے اس پر ثواب بھی ہوگا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی دنیا داری کا کام ہے اور اس سے جو ہے وہ فرار اختیار کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھے طریقے سے اچھے جذبات کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں بھی، اور جائز طریقے سے جو اللہ کے نکاح کا راستہ ہے اس کے بعد کیا جائے تو یہ بھی باعث اجر و ثواب بنتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ صرف میاں بیوی کے دنیاوی تعلقات کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آخرت اور جنت اور جہنم کا راستہ بھی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر یہ جائز طریقے سے یہ ان جذبات کی تسکین ہوتی ہے تو یہ تو جنت میں جگہ بنانے والی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی شخص حالات کی وجہ سے ایسے جو ہے وہ اس کے لیے معاشرہ اگر غلط رخ وہ اختیار کرتا ہے اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے تو اس پر جو ہے اللہ کے یہاں پکڑا بھی جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ خاتون کی ذمہ داری ہے بیوی کی، اور شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت سے ہی جو ہے نفلی روزے اگر رکھنے ہوں اس نے تو اس کے لیے وہ شوہر کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے، یعنی اگر کسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ٹھیک نہیں ہے۔ نفلی عبادات ان کی کتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں، لیکن عورت کو بتایا گیا کہ یہ اس کی اطاعت گزاری اور یہ اس کی شوہر کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی یہ تقاضا یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت روزہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو کوئی اپنے کھانے پینے یا اور دوسرے تقاضوں کے حوالے سے شوہر کو تکلیف ہو، اس لیے شوہر سے اجازت حاصل کر لے۔ البتہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر وجہ کے بیوی کو نفلی روزے کی سعادت سے منع نہ کرے بلکہ روزے کی اجازت دے۔ اور اس میں یہ والا جھگڑا اس طرح سے اختیار کرنا کہ جناب مرد کہے کہ میں صرف قوام ہوں اور بیوی اس پر اجازت مانگے، اور شوہر اگر اس میں خام خواہ جو ہے اڑی بازی کرے، اور اس کو نہیں چاہیے کہ وہ بغیر کسی معقول وجہ کے اپنی بیوی کو فضیلت کے حصول سے نہ روکے۔ لیکن عورت کے لیے بہرحال بغیر اجازت کے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو وہ نفلی روزہ چھوڑ دے، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت زیادہ مقدم ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات کہ اس نفلی روزہ کو چھوڑنے سے کیا اس کے اجر میں کمی ہوگی، اسے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے نفلی عبادات کا معاملہ شوہر کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے تو پھر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے شوہر سے اجازت نہ ملنے پر روزہ نہیں رکھتی تو پھر بھی اس کو اس کی نیت کا اجر تو بہرحال مل ہی جائے گا۔ تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس میں اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا کی ہے، لہٰذا جو ثواب عورت کو روزہ رکھ کر ملتا شوہر کی اطاعت کرنے سے بھی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزہ وہ کس کے لیے رکھ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں راضی ہوں گے۔ اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، تو یہاں پر اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روزے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لحاظ سے اس بات کو کوئی اپنے لیے انا کا مسئلہ یا گھر میں لڑائی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ نفلی عبادات خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان کو اختیار نہ کرے، اور شوہر کو بھی بلا وجہ اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک حصہ مکمل ہوا
شوہر کے حقوق کا اور بیوی کے فرائض کا بقیہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننے اور اس حوالے سے جو دوسروں کے حقوق ہیں، بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ